محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات پہ آواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت کہ میں اور آپ اس بابرکت، باسعادت اور مبارک دن کے اندر اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب لا شک کا کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک آیات کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پہ کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علی جناب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اس چیز کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ جس چیز کے اندر بھی ہم اصلاح اور کامیابی کی طرف اگر اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس چیز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنت، آقا کریم علیہ السلام کا حکم، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات موجود ہوتے ہیں. آج مختصراً جو موضوع ہے وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے ایک اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کی جائے. اس لیے قرآن پاک کی جو آیات کریمہ میں نے جناب کے سامنے رکھی ہے بڑے واضح لفظ ہیں. فرمایا قول معروف، کہ اچھی بات، بہترین بات، ومغفرۃ،
خیر من صدقۃ یتبعها اذی، فرمایا تمہارا یہ اچھی بات کرنا اور کسی کی بری بات پہ درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقہ تم دو اور اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ یعنی اگر تم صدقہ کیا، جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کوئی صدقہ دیا ہے اور بیش قیمت صدقہ دیا ہے، یعنی بڑی قیمت پیسے دے دیے ہیں، گندم کھانے دانے دے دیے ہیں، جو بھی چیز آپ نے عطا کی ہے، اس کے بعد جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف دی ہے، فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا جو کرنا ہے نا، اس سے بہتر کون سی چیز ہے؟ فرمایا اچھی بات کرنا، اور کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ درگزر کرنا، یہ تمہارے اس صدقے سے بہتر ہے کہ جو تم نے دیا ہے لیکن اس کے بعد تکلیف ہے۔ یعنی ایک تربیت سکھائی جا رہی ہے کہ جس چیز کو ہم عام سمجھتے ہیں، یعنی کوئی 50,000 روپیہ مسجد پہ دے دیتا ہے اور پھر بعد میں وہی بندہ مسجد والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا یہ اگر تم یہ کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کو تکلیف دیتے ہو، اور اگر اس سے تکلیف دے، یعنی اس چیز سے نکلنا چاہتے ہو، تم صدقہ تو نہ کر سکتے ہو لیکن اتنا ثواب کمانا چاہتے ہو، فرمایا اچھی بات کرو، اور اگر کوئی اچھی بات نہیں کرتا تو اس سے درگزر کرو۔ یعنی حکم ہے نا کہ کوئی اچھی بات نہیں کر رہا، فطرت انسان ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ جی میں اچھی بات کرتا ہوں، لیکن جس کے ساتھ میرا پالا پڑا ہے، تعلق بنا ہے، یا جس کے ساتھ میں نے گفتگو کرنی ہے، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، تو قرآن مجھے حکم دے رہا ہے کہ جناب آپ نے درگزر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بڑی مشہور سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بڑی عجیب سی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہ قابل توجہ جملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی بری بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں یہ غصہ کر جاتا ہوں، میرے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی سمجھنے والی بات تو یہ ہے، اچھی بات تو ویسے بھی بندے کو پسند ہوتی ہے، برداشت تو ہمیشہ بری بات ہی کرنی ہے نا، مزاج کے خلاف، عقل کے خلاف، علم کے خلاف، عمل کے خلاف، طبیعت کے خلاف، یعنی انسان کی عزت و مقام کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کی ہے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے درگزر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ جو آپ کی تعریف کر رہا ہے اس میں آپ کی برداشت کرنے والی کون سی بات آ گئی؟ برداشت تو ہمیشہ وہ بات کرنی ہے جو مزاج طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرے کے اندر جو بہت بڑا کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ بات کی جائے تو وہ کہتا ہے جی مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھئی دین سکھاتا بھی ایسی بات ہے کہ جو آپ کے خلاف عقل ہو، اس کو برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیاتوں کے اندر، قرآن پاک کے اندر آئے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حکم آیا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز کے ساتھ بات۔ یہ ہمیں حکم ہے، یہ ہمیں احکامات سکھائے جا رہے ہیں کہ ہمارا گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ ہم نے لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، یہ ہمیں حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آیت کریمہ کے اندر بھی آتا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں کس طرح کا حکم دیا ہے، کہ رب کائنات فرماتا ہے وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ رب فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیں ان سے کہ یقول التی ہی احسن، کہ جب بندوں کو کہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ کلام کریں تو اچھے انداز کے ساتھ کلام کریں۔ کیوں؟ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم،
کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارے درمیان فتنہ اور فساد اور جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ وَقُلِّ عِبَادِي یقول التی ہی احسن، کہ رب کائنات اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ جب یہ آپس میں گفتگو کریں تو اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑا، فتنہ، فساد، یہ چیزیں برپا کر دیتا ہے، اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی ہی چیز جو ہے وہ فرمایا کہ تم اچھا کلام کرو، بہترین کلام کرو، اچھے انداز میں گفتگو کرو، حسن اخلاق کو اپناؤ۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان تمہارا درمیان فتنہ اور فساد پیدا کر سکتا ہے۔ اور فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یہ کیوں، یعنی شیطان یہ کرتا کیوں ہے، تمہارے درمیان فتنہ اور فساد کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، لوگوں سمجھو کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ فتنہ کرنا، فساد کرنا، فراڈ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو لگا کے رکھنا، نقصان اور خسارہ کرنا۔ فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، یہ تمہارے درمیان فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کھلا دشمن یہ تمہارا نقصان کرے گا، یہ تمہارا خسارہ کرے گا۔ اور اگر تم خسارے اور نقصان اور فتنے اور فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی ہی سیڑھی ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ بندوں کے ساتھ جب کلام کرو اچھے انداز کے ساتھ کلام کرو، تمہارا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے، تمہارے مزاج میں اخلاق ہونا چاہیے، تمہارے مزاج سے اخلاق ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر یہی چیز تمہارے مزاج کے اندر آ جائے گی تو تم فتنہ اور فساد سے بچ جاؤ گے، اور تم شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے وار سے تم بچ جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یعنی جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزاری ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب محفل میں بیٹھ کے کلام کرتے تھے تو سننے والے بآسانی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کو گننا چاہتے تو ان کو گن سکتے تھے، یعنی خوبصورت، آہستہ آہستہ، بہترین انداز کے ساتھ۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش طوال تھے، یعنی طبیعتاً آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، لیکن ضرورت کے وقت بولتے تھے، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں۔ اور حدیث پاک کے جملے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ اور فرمایا اس طرح کلام کرتے تھے کہ جس طرح موتیوں کا ایک ہار پرویا ہوا ہوتا ہے، وہ کس خوبصورت انداز کے ساتھ، موتی قیمتی چیز ہے نا، اس کا ہار پرویا ہوا ہو، تو میرے مصطفیٰ اس طرح کلام کرتے تھے کہ دیکھنے والے، ایک تو میرے مصطفیٰ کا وہ انداز تکلم ایسا تھا کہ آپ کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، یہ جو سامنے والے دندان ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب آپ کلام کرتے تو دیکھنے والا اس وقت جو کیفیت محسوس کرتا وہ سمجھتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دندان مبارک کے درمیان جو سوراخ ہے اس سے نور نکل رہا ہے۔ اور آپ جب کلام کرتے وہ سمجھتے موتی جھڑ رہے ہیں، موتی نکل رہے ہیں، اور صرف نکل نہیں رہے، وہ ایک ہار کے اندر پروئے جا رہے ہیں۔ یہ انداز تکلم تھا۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکلام تھے، آپ ایسا کلام کرتے کہ جس کے لفظ تھوڑے ہوتے تھے
لیکن جس کے اندر معنی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ ایک فصاحت کی بہت بڑی رب تعالیٰ کی دین ہے، نعمت ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ بعض بندے بہت تھوڑے جملے بولتے ہیں، یعنی آواز تھوڑے جملوں کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکلام تھے، یعنی ایسا جوامع الکلم کی نعمت سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ آپ تھوڑا سا جملہ بولتے اور اس کے اندر اتنا بڑا معنی ہوتا کہ جب فصیح و بلیغ لوگ تھے نا، جب وہ سنتے تو وہ اشش کر اٹھتے کہ یار کیسا کلام ہے، کہ تھوڑا سا کلام لیکن اس کے اندر گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر معنی کتنی ہے، اس کے اندر نکات کتنے ہیں۔ یعنی چھوٹا کلام ہے لیکن بہت زیادہ اس کے اندر معنی موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے تھے تو اگر کوئی بات کہنے والی ہوتی تھی، سمجھانے والی ہوتی تھی، سمجھانے والی، تو آپ جب کلام کرتے تو اس جملے کو 3 مرتبہ دہراتے تھے اچھے انداز کے ساتھ، اور 3 مرتبہ دہراتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو بھی میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا اور جب میرے مصطفیٰ کلام فرماتے اور وہ بندہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سنتا تو پھر اسی وقت وہ محفل کے اندر اس کلام کو یاد کر لیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ اس انداز کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد میں سے ایک عبد الرحمن بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ خود مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا سخی ہاتھ کسی اور کا نہیں دیکھا، کہ یعنی جو سخاوت اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، اتنی سخاوت میں نے دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں دیکھی۔ ایسی سخاوت، اور سخاوت کا عالم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد نبوی کے اندر اگر مال غنیمت کا مال کے ڈھیر لگ جاتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کر کے ہی گھر جاتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چیز کو رکھ دو، یہ بعد میں تقسیم کریں گے، یا میرے گھر پہنچا دو۔ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو تقسیم کرتے، اور حدیث کے لفظ ہیں اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تھے تو آپ کے پاس جو کملی تھی، جو چادر مبارک ہوتی تھی، اس کو یوں جھاڑتے تھے، یوں جھاڑتے تھے، یعنی کوئی چیز اپنے لیے رکھتے بھی نہیں تھے، اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو وہ بھی میں ایک ہی دن کے اندر، دوسری روایت ہے 3 دن کے اندر میں لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں گا۔ حالانکہ میں اور آپ تو اپنی غربت کا رونا روتے ہیں کہ جناب کیا کریں، گھر کے اندر غربت ہے، گھر کے اندر پیسہ نہیں ہے، گھر کے اندر تنگ دستی ہے۔ شاید میں نے آپ کے سامنے ایک یہ روایت پہلے بھی بیان کی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر لگاتار پورا مہینہ روٹی پکی ہو یا سالن بنا ہو۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو 39 دن تک، 1 مہینے سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر آگ نہیں جلائی گئی، کیونکہ کوئی ایسی چیز آپ کے گھر میں موجود بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی کھانا پکایا جاتا یا روٹی پکائی جاتی یا سالن بنایا جاتا۔ لیکن سخاوت کتنی ہے کہ جو کچھ آتا ہے آپ تقسیم کر دیتے۔ اور اسی طرح سخاوت اپنی اولاد کو کس طرح سکھائی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر کے اندر خادمہ یا خادم کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت سے بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئیں تو کسی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ اور وہ سیدہ
کہ جس کو میرے مصطفیٰ فرمائے کہ میری لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا کہ اے لخت جگر نبی، آپ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں، بڑے غلام اور لونڈیاں اور غلامہ آئی ہیں، آپ سارا دن اپنے گھر کا کام خود کرتی ہیں، کوئی غلام مانگ لیں یا کوئی لونڈی مانگ لیں کہ جو آپ کی مدد کر دے گی، جو آپ کے کام کے اندر آپ کا ہاتھ بٹا دے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ اور وہ سیدہ کہ جب آتی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال اور پیشانی کو چومتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی بابا جان گھر ہے، بچے ہیں اور کوئی غلامہ یا لونڈی نہیں ہے، لہذا تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، ایک مجھے بھی عطا کر دیں تاکہ میری امداد بھی ہو جائے، میں چکی بھی پیستی ہوں، بچوں کو بھی ان کی بچوں کی خدمت بھی ہوتی ہے، گھر بھی چلانا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت دیکھیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کو کس طرح ان کی تربیت کی ہے اور ان کے مزاج کو سنوارا ہے۔ آپ نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ تھک جاتی ہیں؟ جی بابا جی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس غلام یا لونڈی سے بہتر تمہیں کوئی چیز نہ دے دوں؟ تو سیدہ نے عرض کی جی بابا جی اس سے اگر آپ عطا کرتے ہیں تو فابہا، جی ہاں بہت بہتر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر۔ جب رات کو تم سونے لگو گی، جتنا بھی تم دنیا کے زندگی کے اندر اور دن کے اندر تم محنت اور مشقت کرو گی، جتنی بھی تم کام کرو گی، رات کو جب بستر پہ لیٹو گی اور اس وظیفے کو ایک تو ہر فرض نماز کے بعد اور ایک بستر پہ لیٹنے کے وقت جب تم پڑھو گی تو تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی یہ تربیت کی ہے، ہر چیز موجود ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں سخاوت تھی۔ دوسری چیز سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ جو حسن میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو دیا تھا ایسا حسین کسی اور کو نہیں بنایا تھا۔ اور فرمایا جو کوئی اچانک بھی دیکھ لیتا، جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک دیکھ لیتا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا کہ جب سراپا حسن پہ اس کی نگاہ پڑتی تو وہ حیران اور دنگ رہ جاتا۔ اور فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کر لیتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آ جاتا، اس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کرتے تھے، یہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کلام دل کے اندر ہی اتر رہا ہے۔ ایسا حسین کلام جس کے اندر حسن ہے، جس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے، جس کے اندر کائنات کی علم موجود ہے، ایسا کلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو علی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صرف اور صرف خاصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں کی گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک خاصیت بھی ہے، لیکن ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ ہم بھی جب کلام کریں تو ہمارے مزاجوں کے اندر، ہمارے کلام کے اندر حسن اخلاق ہونا چاہیے، ہمارے کلام سے بھی اخلاق کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور جو آیت کریمہ پہلے خطبے کے اندر پڑھی ہے اسی کے اندر ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
فرمایا تمہارا بہترین اچھی بات کرنا اور کسی کی بری بات پہ درگزر کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد کوئی تکلیف ہو، اذیت ہو یا مصیبت۔ عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ کما حق کو عمل پیران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔